Imam Ali speaking to Talha and Ka'b bin Fawra. One of the companions, he said, "Oh Ali, these gods are dead. Why you are speaking to them?" Imam Ali replied, "Wallah, they can listen like the kuffar of Badr to whom Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam spoke." So for this reason, we believe in life in hereafter, and we strongly believe in the saying of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, in which he says, "Inna awliya Allah, indeed the lovers of Allah subhanahu wa ta'ala, la yamutun, they don't die, walakin yunqaluna min darin ila dar, but after death they transfer from a place to another place, which is the best and better place than this world." Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. مومنین سے گزارش کی جاتی ہے کہ تھوڑا اور آگے تشریف لائیں. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. آگے 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 آگے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، ہماری مجلس کا عنوان ہمارے عقائد ہے، اور ہمارے عقائد سے مراد شیعوں کے عقائد ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہر مکتبہ فکر ہماری باتوں کو قبول نہ کرے، لیکن ان عقائد کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم کسی چیز پر بلیو رکھتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں تو کیوں رکھتے ہیں، کیونکہ ہر اعتقاد کے پیچھے دلیل کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ قبر میں جو سوال ہوگا تو وہ بہت بیسک سے سوال آپ سے پوچھا جائے گا، من ربک؟ اللہ ربی. تو ہم جواب دیں گے تمہارا رب کون ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ ہمارا رب اللہ ہے. تو اب یہاں پر یہ بتلانا پڑے گا کہ کیوں اللہ ہے. اسی طریقے سے جب پوچھا جائے گا من نبی جو، تو ہمیں بتلانا پڑے گا کہ کون نبی ہے. تو محمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم یہ جواب دیں گے تو فرشتے پوچھیں گے کہ کیوں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عدالت کے بارے میں سوال ہوگا. پھر اس کے بعد اہم سوال کیا جائے گا، من امامک؟ تیرا امام کون ہے؟ تیرا خلیفہ کون ہے؟ تیرا رہبر کون ہے؟ تو عزیزان گرامی، سارے مسلمان اللہ تک کے تو متحد ہیں، رسول تک کے تو متحد ہیں. عدالت میں کچھ لوگوں نے اللہ اور رسول کی ساتھ دیا اور کچھ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. لیکن جب امامت کی بات آتی ہے تو مسلمانوں کے درمیان بڑا سخت جھگڑا ہے. اہل سنت کے یہاں ان کے الگ امام اور رہبر اور خلیفہ ہیں، شیعوں کے یہاں تصور خلافت کا اور امامت کا الگ ہے. تو اس جگہ پر قبر میں ہر انسان کو کس لیے اور کس وجہ سے کس شخص کو اپنا خلیفہ مانا ہے، دلیل کے ساتھ فرشتے کو بتلانا پڑے گا. تو عزیزان گرامی، اسی لیے آج سے چونکہ ہم نے توحید پر گفتگو کر لی، عدل پر گفتگو کی، نبوت پر گفتگو کی، آج سے جو مجالس کا سلسلہ ہے ان میں امامت اور قیامت پر آپ کی خدمت میں معروضات پیش کرتے ہیں. صلوات پر محمد وآل اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں فرماتا ہے، امامت کے تعلق سے یہ آیت ہے، اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کا امتحان لیا مصیبتوں کے ذریعے تو فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ سارے امتحانوں میں کامیاب ہوئے 100%. تمام کا لفظ استعمال ہے. قَالَ إِنِّي جَعْلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جب تم 100% امتحانوں میں پاس ہو گئے ہو اے ابراہیم، تو اب ہم تمہیں امام بناتے ہیں. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي. تو جناب ابراہیم نے کہا میری ذریت سے بھی، میری آل سے بھی، میری اولاد سے بھی کوئی امام ہے؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یہ نہیں بتایا کہ ہے یا نہیں ہے، جواب یہ دیا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، یہ امامت کا جو عہدہ ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا. اب عزیزان گرامی،
اس آیت میں یہ نہیں بتلایا گیا کہ جناب ابراہیم کا کن کن امتحانوں سے اللہ تعالیٰ نے امتحان دیا، کن کن مصیبتوں سے. یہ ہمیں روایت ائمہ طاہرین بتلاتی ہے. تو عزیزان گرامی، سب سے پہلا امتحان جو جناب ابراہیم کا ہوا وہ امتحان یہ تھا کہ جناب ابراہیم سے یہ کہا گیا کہ اپنی بیٹی، اپنی زوجہ جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کو خشک سرزمین یعنی مکے میں لے جا کر اکیلے چھوڑ دیا. ظاہر سی بات ہے، آل ہے، زوجہ ہے، اکیلے مکے میں کہ جو صحرا ہے کیسے چھوڑ دیا جائے. لیکن چونکہ امتحان تھا، امتحان میں پورے ہوئے. دوسرا امتحان کیا تھا؟ دوسرا امتحان یہ تھا کہ نمرود نے جناب ابراہیم نے چونکہ ان کے بتوں کو توڑا تھا، بتوں کے توڑنے کے بعد یہ کہا گیا کہ آگ میں پھینکا جائے. تو منجنیق میں بٹھا کر آگ کی طرف جب بھیجا جا رہا تھا تو اس وقت صبر کیا اور جبرائیل امین آئے اور آنے کے بعد پوچھا کہ اے ابراہیم مدد کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ روایت یہ ملتی ہے کہ جناب ابراہیم نے ایک جملہ دیا، کہا جس سے مدد کی ضرورت ہے وہ باخبر ہے، کہنے کی ضرورت نہیں. یا ایک روایت میں رسول اللہ کی ملتا ہے کہ جب آگ کی طرف جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے جب مدد مانگی ہے تو یہ کہا کہ اے پروردگار مجھے محمد و آل محمد کے صدقے میں اس آگ سے تو بچا. تو عزیزان گرامی، محمد و آل محمد کا جیسے ہی صدقہ دیا، واسطہ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پلیزنٹ اہتمام کیا کہ بھڑکتی ہوئی آگ کو اللہ تعالیٰ نے تصدق اہل بیت کے نتیجے میں گلزار میں تبدیل کر دیا. اس سے بھی کامیاب ہوئے. یہ بھی امتحان تھا نا. ظاہر ہے انسان آگ کی طرف پھینکا جائے خدا کے لیے تو بڑے بڑے مومنین اپنا ایمان چھوڑ دیتے ہیں، شک میں چلے جاتے ہیں کہ پیغمبر ہے کہ نہیں ہے، لیکن ایمان باقی رہا. تیسرا امتحان جو سخت ترین امتحان تھا جناب ابراہیم کا وہ تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم تمہاری محبوب ترین چیز کیا ہے؟ تو کہا میرا فرزند اسماعیل جو نبی اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اسے تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کرنا. عزیزان گرامی، آپ صاحبان اولاد ہیں نا، آپ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے یہ دیکھیے کہ کل کو اگر اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کہہ دے کہ اپنے ایک فرزند کو اللہ کی راہ میں، وہ بھی محبوب ترین فرزند کو اللہ کی راہ میں لٹا کر اپنے ہاتھوں سے خنجر سے ذبح کرنا تمہیں پڑے گا، تو کتنے لوگ ہم میں سے تجاوز ہیں؟ اچھا، جناب ابراہیم نے خواب دیکھا. حکم جو ہوا تھا وہ ڈائریکٹ نہیں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے بھی رعایت کی. خواب میں دیکھا کہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب ایسا خواب نہیں ہوتا ہے، وحی الہی ہوتی ہے. بیٹے سے کہا اے بیٹا میں نے دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ تو بچے کی معرفت دیکھیے، کہا پروردگار کا جو حکم ہے آپ اس کو اجرا کریں، جاری کریں، آپ بھی صبر کریں گے اور مجھے بھی صبر کرنے والوں میں سے پائیں. باپ نے بھی صبر کیا، بیٹے نے بھی صبر کیا، اور اس طرح گرامی خنجر چلا. اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کو ہٹایا اور اس کے بجائے دمبا ذبح ہو گیا. تو یہ 3 سے 4 امتحانات مسلسل کس کے ہوئے؟ جناب ابراہیم کے ہوئے. کس لیے امتحانات ہوئے؟ اس لیے نہیں کہ نبوت دی جائے، اس لیے نہیں کہ رسالت دی جائے، اس لیے نہیں کہ خلت دی جائے، بلکہ یہ سارے کے سارے امتحانات اس لیے ہوئے کیونکہ امامت ایک ایسا منصب ہے کہ جو خطرناک منصب ہے. اس میں جائزہ لینا پڑتا ہے انسان کا کہ ایمان کس میں یاد ہے. یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بندہ اس معیار پر امامت پہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے. آئیے حضرات گرامی، جو امامت تک پہنچے جناب ابراہیم فَأَتَمَّهُنَّ، سارے امتحانوں میں اللہ چونکہ عادل ہے تو کہا 100%، 1 مارک نہیں لے کر آئے، 10 مارکس نہیں لے کر آئے، 60 نہیں، 70 نہیں، فَأَتَمَّهُنَّ، 100 کے 100 پرچے میں جناب ابراہیم نے صحیح جواب لکھا. تو حضرات گرامی، امامت کی منزل تک پہنچنے سے پہلے آپ کے اور ہمارے چھوٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کم سے کم 4 مراتب سے گزرے ہیں. جناب ابراہیم سب سے پہلے عابد تھے، اللہ کے بندے تھے.
پھر اس کے بعد نبی بنے. نبی کسے کہتے ہیں؟ کہ جس پر وحی نازل ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنایا. رسول وہ ہوتا ہے کہ جس پر نبی یعنی خبر جو نازل ہوئی ہے اسے لوگوں تک پہنچانا، اسے کہتے ہیں رسول. اسی لیے رسول اللہ کو رسالت نام کہا گیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا یعنی دوست. سارے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے دوست نہیں ہیں. ابراہیم کو کیا کہا جاتا ہے؟ خلیل اللہ، اللہ کے خلیل. ان سارے مراتب کے بعد ایک اور ایک درجہ تھا کہ جو نہائی اور آخری مرتبہ اور بلند مرتبہ ہے وہ امامت والا. جب سارے کے سارے انہوں نے امتحانات دیے تو کہا اب ہم تمہیں امامت دیتے ہیں. تو جناب ابراہیم بہت خوش ہوئے. خوش ہونے کے بعد انہوں نے کہا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، خدایا میری ذریت میں بھی کیا امامت ہے؟ تو اب زانگرانی یہاں ہاتھ جوڑ کر جناب ابراہیم سے میں پوچھوں گا، اے ابراہیم اولو العزم پیغمبروں میں ہے نا، سب سے بڑے پیغمبر ہیں، تو آپ نے اپنی آل میں عبدیت کو کیوں نہیں مانگا، نبوت کو کیوں نہیں مانگا، رسالت کو کیوں نہیں مانگا، خلت کو کیوں نہیں مانگا؟ تو زانگرانی چونکہ امام ہے، افق دین بہت دور تک ہے. ایک مرتبہ جناب ابراہیم کہیں گے نبوت ختم ہونے والی ہے، رسالت ختم ہونے والی ہے، ہو سکتا ہے میرے بعد رسول اللہ کے بعد کوئی خلیل خدا نہ ہو، لیکن امامت وہ ہے کہ وہ قیامت تک چلنے والی ہے، اسی لیے اسے میں نے اپنی اولاد کے لیے مانگا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل. امامت قیامت تک چلنے والی ہے. وَمِنْ ذُرِّيَّتِي. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ یہاں پر جواب اسٹریٹ نہیں ہے، ہاں دیں گے نہیں کہا. اگر کہہ دیتا ہاں تمہاری آل میں ہم نے امامت کو رکھا تو ویسے ہی بہت سارے امامت کا دعویٰ کر دیتے جناب ابراہیم کی آل میں. کہا ہم اسے یہ عہدہ نہیں دیں گے کہ جو ظالم ہے. عہدہ امامت اسے نہیں ملے گا جو ظالم ہے. تو بتانے گرامی ظالم کسے کہا جاتا ہے؟ کون ہے کہ جسے ظالم کہا جاتا ہے؟ ظالم کی تعریف کیا ہے کہ جسے امامت نہیں ملتی؟ تو رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اور ہمارے چھوٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ان دونوں نے فرمایا کہ ظالم کی پہلی ڈیفینیشن یہ ہے من عبد صنما او وثنا لا یکون اماما. ظالم کی سب سے بڑی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے کہ جو بت کے سامنے سجدہ کرے. بت کے سامنے جو سجدہ ریز کرے وہ سب سے بڑا ظالم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اللہ کا شرک نہ کرو، بتوں کے سامنے سجدہ نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ بتوں کے سامنے سر جھکانا بہت بڑا ظلم عظیم ہے. تو عزیزان گرامی چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہم اپنی امامت کا ثبوت اسی آیت سے دیتے ہیں بعد رسول اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے بعد اگر اصحاب کو دیکھا جائے تو سارے صحابی وہ ہیں جنہوں نے کہیں نہ کہیں سجدہ کیا ہے بتوں کو سوائے علی بن ابی طالب. ایک لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالم کو نہیں جائے گا. عزیزان گرامی انسان ظلم کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے، وہ الگ بات ہے. مسلمان اصحاب رسول اللہ سارے کے سارے بت پرست تھے، اس میں کسی کو شبہ ہے اور ہلا ہے نہیں ہے. سب کہتے ہیں سب کے سب بت پرست تھے، سالوں سال جو ہے سجدہ کیا تھا. اور کچھ مسلمان ایسے بھی تھے کہ جو مسلمانوں کو سجدہ کرنے پر تکلیف اور آزار پہنچایا کرتے تھے، جو پھر بعد میں مسلمان ہو گئے، نفاق کے عالم میں رہے. تو جو بھی ایک مرتبہ کہیں نہ کہیں اس نے زندگی میں ظلم کیا ہو وہ امام نہیں بن سکتا. چھٹے امام فرماتے ہیں یہی وجہ ہے صرف اور صرف کہ علی بن ابی طالب وہ ہے کہ جس نے ذرہ برابر ظلم نہیں کیا. روایت یہ کہتی ہے کہ اشعث ایک مرتبہ مولا امیر المومنین کو رشوت دینے کے لیے غور سے سنیے، ایک مرتبہ حلوہ لاتا ہے سامنے.
کہتا ہے مولا حلوہ کھا لیجیے. امام نے کہا اے اشعث کیا تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ خدا کی قسم اگر سارے ارض و سماوات، ساری زمین، ساری جائیدادیں سب میرے سامنے لا کر اکٹھی کر دی جائیں اور علی ابن ابی طالب سے یہ کہا جائے کہ علی ابن ابی طالب زبردستی سے، ظلم سے، چونٹی کے منہ سے جو کے دانے کے چھلکے کو نکال دے تو علی ابن ابی طالب اتنا بھی ظلم کرنے کے لیے تیار ہے. ساری دنیا کو علی ٹھکرا دے گا لیکن چونٹی کے منہ سے جو کے دانے کو نہیں بلکہ اس کے چھلکے کو بھی نہیں چھیلے گا. تو ایسا شخص کیا ہے؟ امامت کا سزا پا رہا ہے. جو ظلم کرتا ہے اسے عہدہ امامت کا نہیں ملتا. اسی سے ائمہ کی امامت واضح ہوگی. اب ظلم کی تعریف دوسری کیا ہے؟ دوسری تعریف ظلم کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے. فرماتا ہے وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو شخص اللہ کے حدود کو، جو اللہ نے حد بندیاں کی ہے، اسے پار کرے وہ ظالم ہے. اب عزیزان گرامی میں پیغمبروں کی بات کر رہا ہوں، عام افراد کی بات نہیں کر رہا ہوں. جناب آدم نے اللہ کی حد کو جو بنائی تھی اللہ نے حد وہ پار کیا نہیں. اور عزیزان گرامی یہاں پر یہ بات بھی آپ کے خدمت میں عرض کروں چونکہ یہ نہ کہا جائے کہ جناب آدم نے نعوذ باللہ کی گناہ کیا تھا. گناہ نہیں کیا تھا، ترک اولا ہوا تھا. یعنی بہتر جو تھا اس کو انہوں نے ترک کر دیا تو ترک اولا کہا جاتا ہے. جناب آدم سے گناہ نہیں ہوا تھا. اور جو حدود ہے اللہ کی بنائی ہوئی، کچھ حدود ایسی ہیں کہ جو وجوبی حدود ہیں، یعنی اگر ان حدود سے کوئی پار گیا تو اس کے لیے عذاب ہے، سختی ہے. لیکن کچھ حدود ہیں کہ جن کو حدود ارشادی کہا جاتا ہے. کیا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے چاہا ہے کہ پار نہ کرو، بہتر ہے تمہارے لیے، جس کو ترک اولا کہا جاتا ہے. لیکن اگر پار کر دے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. اس نے مکروہ کو انجام دیا ہے، ناپسندیدہ کو انجام دیا ہے. لیکن دونوں صورتوں میں چاہے حد وجوبی ہو یا ارشادی ہو، اگر حد پار کرے گا تو انسان ظالم کہلائے گا. اور جناب آدم نے حد ارشادی کو پار کیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. اے آدم و حوا اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر گئے تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. یعنی ترک اولا کو تم چھوڑنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. تو کیا کیا جناب آدم و حوا؟ نزدیک گئے اور میوہ کھایا. یہی وجہ ہے کہ ائمہ کہتے ہیں جناب آدم سب سے پہلے پیغمبر ابو الائمہ ہے، سارے ائمہ کے باپ ہے، بشریت کے باپ ہے. لیکن چونکہ حدود تجاوز کیے تھے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں امامت دی. اللہ تعالیٰ نے انہیں امامت سے محروم رکھا ہے. صلوات علیہ محمد وآلہ. تو ذرہ برابر جہاں پر ظلم ہو وہاں پر امامت نہیں دی جاتی. فَأَتَمَّهُنَّ تمام منزلت تمام ہونی چاہیے. حسنات کردار کے اعتبار سے انسان بڑے اونچے لیول پر ہونا چاہیے امام بننے کے لیے. عزیزان گرامی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں امام بنانے والا ہوں. میں، اور یہ تو ترجمہ ہے میں، اس میں تھوڑا سا ایڈیشن ہے، بے شک میں. اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے میں کرنے والا ہوں یعنی کوئی اور نہیں کرنے والا ہے. لیکن اللہ نے کہا انی، بے شک میں تمہیں امام بنانے والا ہوں. اور یہ لہجہ وہی لہجہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں وہ ہوں کہ جو زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. پھر اس تیسرے مقام پر فرماتا ہے والذی بعث فی الامیین، وہی وہ ہے، یہاں پر الگ طرح سے تاکید ہے، وہی وہ ہے کہ جو ام القریٰ کے رہنے والوں میں رسول کو بھیجتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ میں خلیفہ بناتا ہوں، میں امام بناتا ہوں، میں رسول بھیجتا ہوں. تو امت اس بات پر اصرار کیوں کرتی ہے کہ رسول اللہ کے بعد میں، یعنی ہم امام کا اور خلیفہ کا انتخاب کرتے ہیں. تو یہ کیا میں امت کا کہنا، ہم کہنا اللہ کے میں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے برابر نہیں ہے.
अज़ीज़ान इकरामी, ये कैसे मुमकिन है कि रसूल इकराम कदर इमाम की मुअर्रफी किए हुए बगैर खलीफा छोड़े इस दुनिया से चले जाए? और अज़ीज़ान इकराम, ये कहा जाता है उम्मत ने चुन लिया। अब सारे के सारे सहाबा, जैसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था, सारे के सारे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, ये कहा जाता है। सारे के सारे सहाबा आदिल हैं। तो अज़ीज़ान इकराम, सारे सहाबा का जब आपने स्टेटस एक कर दिया है तो सब के सब शागिर्द हो गए ना रसूलुल्लाह के। अब अगर शागिर्दों में से कोई शख्स किसी यूनिवर्सिटी में एक शख्स को चुन ले और चुनने के बाद उससे ये कहे कि भाई तुम हमें पढ़ाओ, तो वो कहेगा कि भाई मैं तुम्हारी हमसद का हूँ, तुम्हारे हम मेयार का हूँ, मुझे वही आता है जो तुम्हें आता है, तुम्हें वही आता है जो मुझे आता है। तो जाहिर सी बात है ऐसा शख्स अपनी तरफ से कोई इनपुट नहीं कर सकता। इसीलिए खलीफा अव्वल ने खिलाफत के बाद ये कहा कि मेरा पीछा छोड़ो, मुझसे ज्यादा सवाल न पूछो, मैं तुमसे बेहतर नहीं हूं, तुम्हारे जैसा ही है। और उस वक्त बेहतर नहीं हूं कि जब अली इब्न अबी तालिब जैसा दाना और आकिल और इल्म वाला तुम्हारे दरमियान हो। एक सलवात में अब अज़ीज़ान इकरामी, जो आपकी खिदमत में मैं यहाँ से मारूजा पेश करने जा रहा हूँ उसे बड़ी दिक्कत से सुनिएगा। जनाब इब्राहिम इमाम थे और हमारे अइम्मा शियों के अइम्मा भी क्या है? इमाम है। लेकिन वो इमाम कहाँ, ये इमाम